بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ سیدہ کا حکمران ودان ایک روز اپنی رہائش گاہ کے عقبی باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس کے محافظوں نے ایک مخبر کو اس کے سامنے پیش کیا۔ ودان نے دیکھا مخبر کا چہرہ اترا ہوا تھا، پریشان اور فکر مند تھا۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا، کس سمت سے آئے ہو اور کیا خبر لائے ہو؟ اس مخبر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر بڑی فکر گیر آواز میں ودان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ سامرا کے حکمران یہو رام نے آپ کی بہن ایزبل کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ودان چونکا تھا۔ چہل قدمی اس نے ترک کر دی تھی، جہاں رکا وہیں اس کے قدم جم کر رہ گئے تھے۔ پھر کچھ دیر کی سوچ وچار کے بعد اس نے پوچھا، یہو رام نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں لرزتی کامتی آواز میں اس مخبر نے کہا، اس لیے کہ وہ ایزبل کو ناپسند کرتا تھا، اس بنا پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دراصل سامریا کے سابق حکمران اخیاب کی کئی بیویاں اور اس کے 70 بیٹے تھے۔ موجودہ حکمران ایزبل کی بجائے کسی اور بیوی کا بیٹا تھا۔ وہ ایزبل کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے یہو رام نے 2-3 خواجہ سراؤں کو مقرر کیا اور انہیں اس طرف بھیجا تاکہ اس کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ خواجہ سرا ایزبل کی طرف گئے اور اسے نیچے گرا دیا اور اس طرح سے اسے ذبح کر ڈالا کہ اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی۔ اس کے بعد گھوڑوں سے اس کی لاش کو خوب روندا گیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تب سامرا کے حکمران یہو رام نے اپنے کچھ لوگوں سے کہا، جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کر دو، کیونکہ بہرحال وہ سیدہ کی شہزادی ہے۔ چنانچہ یہو رام کے کہنے پر جب کچھ لوگ اسے دفن کرنے گئے تو انہیں وہاں ایزبل کی کھوپڑی، اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ ملا۔ سو وہ یہو رام کے پاس لوٹ گئے اور اسے بتایا کہ اس کے جسم کی صرف یہ چیزیں ہیں۔ چنانچہ یہو رام کہنے لگا، اس کا مقدر یہی تھا جو اس کے ساتھ ہو گیا۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی، اس لیے کہ جس وقت ایزبل نے ایک شخص کی زمین اپنے محل میں شامل کرنے کے لیے حیل و حجت سے کام لے کر اس زمین پر قبضہ کیا، تب حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس علاقے کے کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزبل کی لاش اس کے علاقے میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ اس کی لاش کو کتوں نے کھایا اور وہ وہیں پڑی رہ گئی تاکہ کھیت کی کھاد بنے۔ یہ ساری تفصیل جب اس مخبر نے ودان سے کہی تب ودان کے غصے اور غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ودان آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا یہودا کے حکمران یہوسفت نے بھی اس کام سے یہو رام کو نہ روکا، اس لیے کہ اس کے ہاں میری بہن کی بیٹی اور میری بھانجی ہے؟ جواب میں مخبر کہنے لگا، یہوسفت کیا روکے گا، اس لیے کہ یہوسفت ہر معاملے میں سامرا کے حکمران کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور ہر مارکے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ودان نے اس موقع پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے یہوسفت کے ہاں میری بہن کی بیٹی کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہے، اسے مجھے وہاں سے نکال دینا چاہیے۔ اس موقع پر ودان نے اس مخبر کو تو جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر اسی روز اس نے تیز رفتار قاصد ادوم کے علاقے کی طرف روانہ کیے اور ادوم کے حکمران کو یہ پیغام بھیجا کہ سامرا کے حکمران یہو رام نے اس کی بہن ایزبل کو قتل کیا ہے، اور میں ایک بھائی کی حیثیت سے اپنی بہن ایزبل کا انتقام یہو رام سے ضرور لوں گا۔ ودان نے ادوم کے حکمران کو یہ بھی تنبیہ کی کہ میں جب یہو رام پر حملہ آور ہوں اور یہو رام میرے خلاف تم سے مدد طلب کرے تو تم غیر جانبدار رہنا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں بھی اپنا دشمن خیال کروں گا اور آنے والے دنوں میں تمہارے علاقوں کو بھی رون دوں گا۔ اس نے ادوم کے حکمران کی طرف یہ پیغام بھی بھجوایا کہ اس ٹکراؤ میں اگر یہودا کا بادشاہ یہوسف یہو رام کی مدد کرتا ہے تو میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا، لیکن ادوم کا حکمران اس معاملے میں نہ پڑے، اس لیے کہ یہودا اور سامرا دونوں علاقوں کے حکمرانوں سے ادوم کا کوئی تعلق، واسطہ، رشتہ داری اور خاص رابطہ نہیں ہے۔ بہرحال ودان نے اپنے تیز رفتار قاصد ادوم کی طرف بھجوائے تھے۔ جہاں تک ادوم کا تعلق ہے تو جس خطہ ملک میں یہ لوگ آباد ہوئے، یونانی اب تک اس کو ایدومیہ کہتے ہیں۔ بحر میت اور خلیج عقبہ کے بیچ میں ان کا علاقہ واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحر میت اور فلسطین، جنوب میں شمالی خلیج عقبہ اور مدین، مغرب میں جزیرہ نمائے سینا اور مشرق میں مواب کا علاقہ ہے۔ شام اور فلسطین کی جانب جنوبی اور مغربی گوشہ میں
مملکت عرب کی یہ آخری حد ہے۔ اس علاقے میں کوہ سعیر طولن شمالن سے جنوب تک وسیع ہے، اس لیے توریت میں قبیلہ ادوم کا مقام سعیر ہی بتایا گیا ہے۔ جہاں تک بنی ادوم کے آباء و اجداد کا تعلق ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام اور عیسو، دونوں سگے بھائی تھے۔ عیسو فرزند اول تھے، لیکن پہلوٹے ہونے کی برکت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حاصل کی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی عیسو اٹھ کر اپنے محترم چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ان کی صاحبزادی، جس کا نام یاسمہ یا محلات تھا، اسے شادی کر لی۔ پھر چند شادیاں اور بھی کیں، جن سے متعدد اولادیں اور اولادوں کی اولادیں ہوئیں، جن میں امالیک اور اوز مشہور ہوئیں، اور انہی کے نام سے قبیلے بھی مشہور ہوئے۔ ان سب کو لے کر کوہ سعیر میں اپنا مسکن بنایا، جو شام سے انتہائی یمن تک طولن وسیع ہے۔ عیسو کا نام عرف عام میں ادوم یعنی سرخ تھا، اس لیے اس خاندان اور ملک کا نام بھی ادوم پڑ گیا۔ چند صدیوں کے بعد یہ خاندان ایک کثیر تعداد اور قوم بن گئی، جس نے 1700 قبل مسیح سے پہلے ایک عظیم الشان حکومت قائم کی۔ اسی عہد میں بنی اسرائیل جب مصر سے آئے تو ادوم کی حکومت سعیر میں قائم ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بھی عرب تھے اور ان کا تعلق بنو ادوم ہی سے تھا۔ بہرحال ان دونوں ادومیوں کی اچھی خاصی طاقت اور قوت تھی، اور وہ کسی بھی موقع پر یہودا اور اسرائیل کی مملکتوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ادوم کے حکمرانوں کو جب سیدا کے حکمران ودام کا یہ پیغام ملا تو وہ اس سے متاثر ہوا۔ قاصدوں کے ذریعے اس نے ودان کو یقین دلایا کہ اگر اسرائیل کے حکمرانوں نے ودان کی بہن کو بغیر کسی وجہ کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو ودان یہ حق رکھتا ہے کہ اسرائیل پر حملہ آور ہو کر اپنی بہن کے قتل کا انتقام لے، اور اگر یروشلم کا بادشاہ بھی اس سلسلے میں سامرا کے بادشاہ کی مدد کرتا ہے تو ودان یہ بھی حق رکھتا ہے کہ وہ ان دونوں پر ضرب لگائے۔ اگر ودان ایسا کرتا ہے تو ادوم کی سلطنت اس سلسلے میں بالکل خاموش رہے گی، یہودا اور اسرائیل میں سے کسی کی مدد نہیں کرے گی۔ ادوم کے حکمرانوں سے یہ پیغام ملنے کے بعد ودان خوش ہو گیا تھا۔ اب وہ یہودا اور اسرائیل پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ ودان کی مہم پر جانے سے پہلے دوپہر کے وقت یکتان بن سلوم جبل کاسیون کے ایک سلسلے کے اوپر چرواہوں کے ساتھ اپنے ریوڑ کا جائزہ لے رہا تھا کہ قبیلے کا ایک لڑکا بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا۔ اسے اس طرح اپنی طرف آتے دیکھ کر یکتان بن سلوم چونکا تھا۔ وہ لڑکا قریب آیا اور پھولی ہوئی سانس میں یکتان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ فی الفور اپنے خیمے میں جائیں۔ آپ کی بیوی کے کچھ مہمان جو اس کی ماں کے میکے سے آئے ہیں ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے ہیں۔ ہماری بہن ایمن نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تک میرے شوہر نہ آئیں میں کسی سے نہ ملوں گی۔ اسی بنا پر سردار نے انہیں اس خیمے میں ٹھہرایا ہے جس میں مہمان قیام کرتے ہیں۔ اس لڑکے سے یہ الفاظ سن کر یکتان بن سلوم پلٹا۔ وہ بڑی تیزی سے اس لڑکے کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے نیچے اترا، تقریباً بھاگتا ہوا اپنی خیمہ گاہ میں آیا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو ایمن خیمے میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ یکتان بن سلوم جب خیمے میں داخل ہوا تب اس نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، آپ اتنی دیر کہاں رہ گئے تھے؟ یکتان بن سلوم مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں ذرا ریوڑ کے جانوروں کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مہمان کون آئے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایمن نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر میری ماں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا تعلق نبطی قبائل سے ہے۔ میری ماں کے ماں باپ اس کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ نانا نے میری ماں کو پالا تھا۔ نانا کی اولاد صرف میری ماں تھی، جبکہ میری نانی کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میری ماں کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا۔ حالات کی ستم زری تھی کہ میری ماں سامرا والوں کے ہاں پھنس کر رہ گئی۔ ماں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا تعلق پٹیرا شہر سے تھا۔ اخیاب ایک بار پٹیرا شہر کے کھنڈرات دیکھنے گیا۔ وہاں بازار سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ میری ماں پر پڑی۔ وہ اس کی خوبصورتی اور اس کی کشش سے متاثر ہوا اور شادی کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس شادی کے بعد میری ماں واپس کبھی پٹیرا نہیں گئی، بس کبھی کبھی ذکر کر دیا کرتی تھی کہ اس کا تعلق پٹیرا سے ہے، جو نبطی قوم کا مرکزی شہر ہے۔ میں خود کبھی نبطیوں کے ہاں نہیں گئی، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ نبطی کون ہیں، کہاں آباد ہیں، ان کے رہنے سہنے کے طریقے کیا ہیں۔ ایمن جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یکتان بن سلوم کہنے لگا، تمہارا خیال ہے کہ جو اشخاص آئے ہیں جو اپنے آپ کو تمہارا ماموں ظاہر کر رہے ہیں، تم ان کے متعلق مشکوک ہو؟ ایمن نے کچھ سوچا،
پھر اس بات میں گردن ہلاتی ہوئی کہنے لگی، آپ کا کہنا درست ہے، اگر یہ آج میرے ماموں بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو جس وقت میری ماں کی شادی ہوئی تھی وہ پٹیرا سے سامرا منتقل ہوئی تھی، تو اس سارے عرصے کے دوران وہ کبھی میری ماں سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اور جب ہم سامرا سے بھاگ کر تینوں ادھر ادھر دھکے کھاتے رہے، بھاگتے رہے، تب بھی انہیں ہماری خیریت کی فکر مندی کیوں نہ ہوئی؟ اب یہ دونوں کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ سامرا والوں کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ تو خبر ہو چکی ہے کہ میں، میری ماں اور بھائی نے آپ کے قبیلے میں پناہ لے رکھی ہے۔ ماں اور بھائی کا تو خاتمہ ہو گیا اور انہیں یقین ہے کہ دونوں مارے جا چکے ہیں، لیکن میرے متعلق وہ مشکوک تھے۔ انہوں نے میری لاش تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی اور جب لاش نہیں ملی ہوگی تب انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں زندہ ہوں اور بھاگ گئی ہوں، لہٰذا انہوں نے کھوج لگانا شروع کی، اور جب کسی مخبر نے انہیں یہ اطلاع دی ہوگی کہ میں نے یہاں قیام کر رکھا ہے تو وہ مجھ سے رشتہ ظاہر کر کے یا تو مجھے قتل کریں گے یا کسی طرح اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ الفاظ ادا کرتے کرتے ایمن اداس ہو گئی تھی۔ اس موقع پر بڑے پیارے انداز میں یکتان بن سلوم نے اس کا گال تھپ تھپایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایمن کو تسلی اور تشفی دینے کے انداز میں کہنے لگا، ایمن، تم اکیلی تو نہیں ہو، تم اب یکتان بن سلوم کی بیوی ہو۔ تمہاری طرف وہ آئے گا جو پہلے یکتان بن سلوم اور اس قبیلے سے نپٹے گا۔ اگر تم ان سے نہیں ملنا چاہتی تو نہ صحیح، پر میں جاتا ہوں اور انہیں کریدنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اگر پیار سے نہ مانے تو پھر دوسرا حربہ بھی استعمال کروں گا اور حقیقت ان سے اگلوا کر چھوڑوں گا۔ اس موقع پر ایمن فوراً حرکت میں آئی۔ یکتان بن سلوم کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر کہنے لگی، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی، آپ اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائیں، کم از کم 3-4 مسلح آدمی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ انہوں نے انتقام لینے کے لیے اچانک آپ پر حملہ کر دیا تو پھر؟ یکتان بن سلوم مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، میں بچہ تو نہیں ہوں کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے سر اور گردنوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بہرحال تم مطمئن رہو، میں اپنے ساتھ اپنے لشکر کے 2-3 سالاروں کو لے کر جاؤں گا، اب تم آرام کرو۔ یہاں تک کہتے کہتے یکتان بن سلوم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایمن کو کوئی خیال گزرا۔ فوراً یکتان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ جب ان کے پاس جائیں تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا وہ ایمن کو شکل سے جانتے ہیں۔ اگر قبیلے کی کوئی لڑکیوں کو ان کے پاس لایا جائے تو کیا ان میں سے وہ ایمن کو پہچان جائیں گے؟ جب آپ یہ سوال کریں گے تو آپ ان کے چہروں کے تاثرات دیکھیے گا اور ساتھ یہ بھی سنیے گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے ان کا تعلق پٹیرا سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بنے ہوئے ہیں اور کسی کے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں۔ یکتان بن سلوم نے ایمن کو پھر تسلی دی، اسے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود وہ خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے 2 سالاروں کے ساتھ یکتان بن سلوم اس خیمے میں داخل ہوا جو مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں 2 اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، دونوں جوان اور توانا تھے۔ یکتان بن سلوم کی اپنی ساتھیوں کے ساتھ آمد پر وہ دونوں اپنی جگہ پر اٹھے، پرجوش انداز میں مصافحہ کیا، پھر یکتان بن سلوم کے کہنے پر وہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر یکتان بن سلوم نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، ہم پٹیرا سے آئے ہیں۔ اور ہم نے کہاں سے آنا ہے؟ ہم نپتی ہیں اور وہیں سے آ سکتے ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے یکتان بن سلوم نے غور سے ان کی طرف دیکھا، پھر اس نے سوال کیا، اگر ایمن کو تمہارے سامنے لایا جائے تو کیا تم پہچان جاؤ گے؟ اگر قبیلے کی کئی لڑکیوں کو تمہارے سامنے پیش کروں تو کیا تم ان میں سے بتا سکو گے کہ ایمن کون ہے؟ یکتان بن سلوم کے اس سوال پر وہ چونکے تھے، کہنے لگے، نہیں، ہم اسے نہیں پہچان سکتے، اور تم دونوں یہ کہتے ہو کہ تم اس کے ماموں ہو؟ جواب میں ایک نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تب یکتان بن سلوم پھر بول اٹھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کی ماں کے کتنے بھائی تھے جنہیں ایمن کا ماموں ہونے کا حق حاصل ہے؟ اس کی ماں کے 2 ہی بھائی تھے، دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک نے یکتان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے جواب دیا تھا۔ یکتان بن سلوم کا رنگ کچھ تبدیل ہو گیا، چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے، جس کا اندازہ ان دونوں نے بھی لگا لیا تھا، یہاں تک کہ اس بار یکتان بن سلوم کی کسی قدر غسیلی آواز سنائی دی، لیکن ایمن کی ماں کا تو کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یکتان بن سلوم نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نکال لی تھی۔ ان دونوں کے سامنے اس نے تلوار کو لہرایا، اس کے دستے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر کے دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری تلوار کاٹنے میں بڑی تیز ہے، ذرا غور سے اس کی طرف دیکھو، سیکل شدہ بھی ہے، غصے میں لوہا بھی کاٹ جاتی ہے، قبل اس کے کہ یہ بلند ہو کر تمہاری گردنوں کا رخ کرے۔ مجھے حقیقت سے آگاہ کر دو کہ تم کون ہو، کس نے تمہیں ہمارے قبیلے کی طرف بھجوایا ہے، ایمن سے یہ رشتہ تم نے کیوں ظاہر کیا ہے، اور اس طرف آنے کا مقصد بھی بیان کرو۔ دیکھو،
ہمارے مخبر بھی سامرا، یہودا، ادوم اور سیدا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر تم حقیقت بیان نہیں کرو گے تو پھر ہمارے مخبر تمہارے متعلق حقیقت ہمیں کہہ دیں گے۔ اس وقت تمہارے لیے معافی کا کوئی لمحہ نہیں رہے گا اور ہم تمہیں ایسی عبرتناک موت ماریں گے جو دوسروں کے لیے درس آمیز ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے یقطان بن سلوم نے زمین میں گڑی ہوئی اپنی تلوار نکالی، بلند کی اور پھر گرجتی ہوئی آواز میں بولا، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور ایسے کام کرتے وقت میں بڑی اجلت سے کام لیتا ہوں، لہٰذا زیادہ دیر تک اپنا منہ بند نہ رکھنا ورنہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اب بولو، نہیں بولو گے تو پھر میری تلوار تو فضا میں بلند ہو ہی چکی ہے، اس انداز میں گرے گی کہ دونوں کی گردنوں کو ایک ساتھ زمین پر گراتی چلی جائے گی۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر دونوں بوکھلا سے گئے تھے۔ عجیب سے انداز میں دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک بولا اور کہنے لگا، ہمارا تعلق نبطیوں سے نہیں ہے، ہمیں سامرا کے حکمرانوں نے بھیجا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایمن کو پکڑ کر سامرا میں لایا جائے۔ دراصل سامرا کے حکمران طبقے کو خبر ہو چکی تھی کہ ایمن کی ماں اور بھائی مارے گئے ہیں جبکہ ایمن بچ نکلی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے کچھ مخبروں نے بھی یہ اطلاع کر دی تھی کہ ایمن نے تمہارے قبیلے میں قیام کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر ہمیں یہاں بھیجا گیا تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح ایمن کو یہاں سے نکال کر سامرا کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس پر یقطان بن سلوم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اپنے دونوں ساتھی سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان دونوں کو پکڑ لو اور سردار کے مکان تک لے چلو۔ اس پر ان دونوں سالاروں نے ان دونوں کو زومنس کے مکان کے سامنے لا کھڑا کیا، یہاں تک کہ یقطان بن سلوم نے زومنس اور اس کے بیٹے جرار کو باہر بلایا۔ دونوں باپ بیٹا جب باہر نکلے تب یقطان بن سلوم نے ان دونوں سے ایمن کے ماموں ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے متعلق تفصیل بتا دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر زومنس اور جرار کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی، یہاں تک کہ گرجتی ہوئی آواز میں جرار بول اٹھا، اگر انہوں نے ہمیں دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کی ہے تو یہ دونوں اب تک زندہ کیوں ہیں؟ آئندہ کے لیے جو کوئی بھی ہم سے ملنا چاہے اسے مہمانداری کے خیموں میں بھی نہ ٹھہرایا جائے، پہلے اس کے متعلق پوری یقین دہانی کرا لی جائے پھر قبیلے میں لایا جائے، بلکہ یہ جو مہمانوں کو ہم خیموں میں ٹھہراتے ہیں یہ سلسلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک مکان اس کے لیے مختص ہونا چاہیے جہاں ان مہمانوں کو ٹھہرایا جائے اور رات کے وقت باہر سے کفل لگا دیا جائے تاکہ آنے والا ہمارے لیے کسی نقصان کا باعث نہ بنے۔ جرار جب خاموش ہوا تب یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے زومنس کہنے لگا، بیٹے تم ان دونوں کو پکڑ کر میرے پاس کیوں لے کر آ گئے ہو؟ اب تک تو تمہیں چاہیے تھا کہ ان دونوں کی گردنیں کاٹ دیتے، مجھے واقعے کی اطلاع کر دیتے، بس اتنا ہی کافی تھا۔ بیٹے تم قبیلے کے لشکر کی سپہ سالار ہو اور ایسے فیصلے کرنے کے تم ہی مجاز ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں سالاروں کو یقطان بن سلوم نے آنکھ کا اشارہ کیا، وہ ان دونوں کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ اس سارے حادثے کے بعد یقطان بن سلوم جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو ایمن نے دیکھا وہ بڑا سنجیدہ اور الجھا سا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایمن اداس ہو گئی، آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، پھر اپنے ساتھ نشست پر بٹھایا اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا معاملہ ہے؟ آپ اس طرح سنجیدہ اور سوچ وچار میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ جواب میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی تفصیل یقطان بن سلوم نے ایمن سے کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر ایمن خوفزدہ ہو گئی تھی، کچھ دیر کے لیے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس کی یہ حالت یقیناً یقطان بن سلوم کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے اور کہنے لگا، ان دونوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور آئندہ کوئی بھی مہمان قبیلے میں داخل ہی نہیں ہوگا، باہر ہی باہر ان سے تفتیش کی جائے گی۔ ایمن میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمن کو سنبھالا دینے کے لیے آخر یقطان بن سلوم نے موضوع بدلا اور ایمن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا وقت گزارنے کے لیے تم مجھے نبطیوں کے متعلق کوئی تفصیل بتاؤ، اس لیے کہ تمہاری ماں کا تعلق نبطیوں سے تھا، اس طرح دونوں میاں بیوی کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ ایمن نے اپنے آپ کو کچھ سنبھالا، پھر غور سے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں کبھی نبطیوں میں گئی ہی نہیں، مجھے ان کے حالات اور واقعات کی کیا خبر ہوگی؟ یقطان بن سلوم پھر بولا اور کہنے لگا، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ اگر میں نبطیوں سے متعلق تم سے کہوں تو سنو گی؟ ایمن مسکرا دی، بڑے پیارے انداز میں یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کچھ کہیں اور ایمن نہ سنیں یہ ناممکن ہے، آپ کہیں میں غور سے سنوں گی، بلکہ اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس پر یقطان بن سلوم نے گلا صاف کیا، پھر ایمن کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سنو ایمن، جس طرح ہم عرب ہیں، نبطی بھی عرب ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا اور اسی کی اولاد نبطی کہلائی۔ قدیم روایتوں کے مطابق
خانہ کعبہ کی تولید حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے بیٹے نابت ہی کے حصے میں آئی، لہٰذا اس نے حجاز ہی میں قیام کیا، لیکن نابت کی کچھ اولاد عرب سے باہر بھی آباد ہوئی۔ یہ لوگ، جنہیں فرزندان نیابوت بھی کہا جاتا ہے، عراق میں موجود تھے، اس لیے کہ ان میں سے کچھ بدویانہ زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ ان نبطیوں کی تفصیل زیادہ تر یونانیوں نے ہی بیان کی ہے۔ یہ نبطی، جن کو انیات بھی کہتے ہیں، ایک مدت تک دیگر عرب قبائل کی طرح بحیرہ احمر سے دریائے فرات تک مستقل وادیوں میں بدویانہ زندگی کے ساتھ آوارہ پھرتے رہے۔ اس بدویت کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح سے موجودہ دور تک ہے۔ توریت نے ان نبطیوں کو فرزندان اسماعیل کے زمن میں تحریر کیا ہے۔ ان نبطیوں کی حکومت کی حدود اولاً وہ قطع ملک تھا جسے یونانی اور دیگر اقوام عرب سنگستان یعنی پٹیرا کہتے ہیں۔ عبرانی اسے ادوم اور سعیر یعنی خلیج عقبہ سے بحرومیت تک کے علاقے کو قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبطی مغرب میں بحیرہ احمر خلیج فارس تک حکمرانی کرتے تھے اور اس کے درمیان کے تمام ممالک یعنی عرب سنگستان و عرب ریگستان اور بعض قطع عرب آبادان پر قابض تھے۔ لیکن اس طویل و عریض ملک میں نبطیوں کی اصل آبادی خلیج عقبہ اور ایلا کے اطراف میں تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبطیوں کا ملک جن حدود پر مشتمل تھا وہ در حقیقت 3 قدیم ملکوں کا مجموعہ تھا۔ ایک ملک سمود یعنی وادی القریٰ جس کا دارالحکومت الحجر تھا، ملک مدین جس کا پایہ تخت خود مدین شہر تھا، اور ملک ادوم جس کی حکومت کا مرکزی شہر رقیم یعنی پٹیرا تھا۔ نبطیوں کا پایہ تخت پہلے شہر رقیم یعنی پٹیرا تھا، جہاں ان کے آثار اب تک باقی ہیں، لیکن پہلی صدی قبل مسیح میں رومنوں نے مصر اور شام پر قبضہ کیا تو رفتہ رفتہ وہ پٹیرا یعنی رقیم پر بھی قابض ہو گئے۔ اس کے بعد ان نبطیوں نے اپنا مرکزی شہر ہجر کو بنا لیا۔ ہر شائستگی کی ابتدا بدویت سے ہوتی ہے۔ نبطیوں کی ابتدائی زندگی عام عرب قبائل کسی سادہ اور غیر مصنوعی زندگی تھی۔ ان کی دولت کا تنہا خزانہ مویشی تھے، لیکن جب مربی قوموں نے انہیں اپنے تمدن اور شائستگی کے بل پر شکست دینا چاہی تو ان کو بھی مجبوراً متمدن بننا پڑا۔ اسی بنا پر مورخین ان سے متعلق لکھتے ہیں، نبطی کھلی ہوا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ناقابل سکونت ہوا میں رہتے ہیں۔ ان کے ملک میں نہ کوئی دریا اور چشمہ ہے جس سے حملہ آور دشمن فائدہ اٹھا سکے۔ ان کا قومی آئین یہ ہے کہ نہ زراعت کریں، نہ درخت لگائیں، نہ شراب پئیں، نہ گھر بنائیں۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ بعض لوگ اونٹ کے گوشت پر گزر کرتے ہیں، بعض بکری اور بھیڑ کے گوشت پر۔ صحرا میں بہت سے قبائل رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ دولت مند نبطی ہیں اور اپنے ہمسایوں میں ان کو امتیاز حاصل ہے، گو کہ ان کی تعداد 10,000 آدمی سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کا ملک پانی سے خالی ہے، اس لیے پہاڑوں میں بڑے بڑے حوض کھود کر بناتے ہیں جن کا منہ باہر سے تنگ اور اندر سے چوڑا رہتا ہے، اور ان کی لمبائی تقریباً 250 فٹ ہوتی ہے۔ ان حوضوں میں بارش کا پانی جمع کر کے چھپا دیتے ہیں اور ان پر کوئی نشانی بنا دیتے ہیں۔ جب سفر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جانوروں کو 3 روز کافی پانی پلاتے ہیں۔ نبطی گوشت، دودھ اور بعض سبزیاں کھاتے ہیں۔ جنگلی شہد بھی ان کو ملتا ہے جس کو پانی میں گھول کر پیتے ہیں، اور ان میں عرب غیر نبطی قبائل بھی شامل ہیں جن میں سے بعض شامیوں کے ساتھ گھروں میں رہنے کے علاوہ اور تمام عادات میں مماثل ہیں۔ یہ لوگ ساحلی مقامات کے بڑے حصے پر قابض ہیں، بلکہ اندرون ملک بھی دور تک پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ زمین آباد اور نہایت شاداب ہے۔ زمانہ سابق میں اپنے قوانین انصاف کے مطابق اپنے گلوں اور جانوروں پر مطمئن رہ کر زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب مصر کے یونانی بادشاہوں نے خلیج کو تجارت اور جہاز رانی کے قابل بنایا تو ان نبطیوں نے شکستہ جہازوں کے ملاحوں کو جمع کیا، چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر بحری ڈاکہ زنی کرنے لگے تھے۔ یونانی مورخ اسٹرابو ان سے متعلق لکھتا ہے کہ شہر پٹیرا یعنی رقیم جو عمدہ قوانین رکھتا ہے، ان میں شاہی خاندان میں سے ہمیشہ ایک بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ وزیر ہمیشہ اس بادشاہ کے ساتھیوں میں سے ایک ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ نبطی کفایت شعرانہ ذخیرہ ملکیت کے شائق ہیں۔ جماعت ان پر جرمانہ کرتی ہے جو اپنی دولت ضائع کرتے ہیں، جو دولت بڑھاتے ہیں ان کو انعام دیتی ہے۔ نبطیوں کے پاس غلام کم ہیں، اکثر ان کی خدمت ان کے متعلقین کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنا نوکر آپ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ بادشاہوں تک میں جاری ہے جو جمہور کی رضامندی کے اس قدر آرزو مند ہیں کہ اپنی رعایا کی خدمت کرتے ہیں۔ بادشاہ کو انتظام ملکی کے متعلق
بیانات لوگ دیتے ہیں اور وہ اکثر اپنے بادشاہ کی ذاتی عادات اور حالات بھی دریافت کرتے ہیں۔ ان نبطیوں کے مکانات عالیشان اور سنگی ہوا کرتے تھے۔ آبادیوں میں شہر پناہیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ملک کا بڑا حصہ سرسبز تھا، پر ان کے علاقوں میں زیتون نہیں ہوتا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں نبطی سب سے پہلے 700 قبل مسیح میں سیاسی میدان میں نظر آتے ہیں۔ اسیریا اور بنی کیدار جو برادران انباط تھے، ان کے مابین اس عہد میں جنگ برپا ہوئی۔ بنی کیدار کا شیخ شکست اٹھا کر انباط کی چھوٹی سی ریاست میں پناہ لیتا ہے، پر بنی کیدار اور انباط کی متحدہ عسکری قوت اسیریا کے مقابلے میں آتی ہے، لیکن سوئے قسمت سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بابل کے بعد ایران اور یونان کی قوت دنیا کی تاریخ میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ انبیات جہاں آباد تھے، یہ وہ مقامات تھے جو اہل فارس اور یونان کی دائمی جنگ کے طبعی راستے تھے۔ اس بنا پر ہر دو فریقین نبطی عربوں کی دوستی اور ہمدردی کے طالب تھے، جن کی اعانت کے بغیر ان خشک اور بے آب و گیاہ ریگستانوں کو عبور کرنا ناممکن تھا۔ یہ تفصیل بتانے کے بعد یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا، تب ایمن نے بڑی دلچسپی میں یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے کا ذکر کیا ہے۔ ہم چونکہ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لہٰذا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کے اور کتنے بیٹے تھے۔ جواب میں مسکراتے ہوئے یقطان بن سلوم کہنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام نبات تھا، پھر کیدار، حشام، اوبائل، دوما، مشما، مشا، حدر، تیما، یتور، نفیس اور پھر کیدما۔ یہ 12 بیٹے حسب بشارت ربانی اپنے خاندان کے 12 رئیس تھے۔ ان میں سب سے بڑے نبات اور سب سے چھوٹے کیدما تھے، اور یہی دونوں زیادہ تر نمایاں رہے۔ یہ تمام بھائی باپ کے زمانے میں اور ایک عرصہ بعد تک حجاز ہی میں آباد رہے، اور چچا زاد بھائی کے بیٹوں یعنی فرزندان مدین سے مل کر یمن و حجاز سے شام اور مصر تک تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اور دیگر عرب تاجروں کی طرح خوشبودار چیزوں کی تجارت کرتے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یقطان بن سلوم رکا، پھر دوبارہ ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خوشبو کی چیزیں یمن سے حجاز کی راہ سے مصر اور شام کو جاتی تھیں۔ شام اور یمن کے بیچ میں درمیانی منزل شہر سکر تھا، اس لیے بنو اسماعیل بہت جلد تجارت میں فروغ حاصل کر سکے ہوں گے۔ بنو اسماعیل کو کبھی اسماعیلی اور کبھی ماں کی نسبت سے ہاجری کہتے ہیں، اور توریت میں انہی ناموں سے ان کا ذکر ہے۔ بنو اسماعیل کا توریت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تجارت کی حیثیت سے نام آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اتفاقاً ایک کارواں گزرا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور ایک امیر کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ یہ کارواں اسماعیلی اور مدیانی تھا۔ تاریخ میں یہ تجارت کا سب سے بڑا قافلہ نظر آتا ہے۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا، تب کچھ دیر تک ایمن توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس پر مزاح کرنے کے انداز میں یقطان بن سلوم اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم اس طرح میری طرف اجنبیت سے دیکھ رہی ہو جیسے میری بیوی نہیں ہو، بلکہ مجھ سے راہ و رسم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس پر ایمن کھلکھلا کر ہنس دی، یہاں تک کہ یقطان بن سلوم کہنے لگا، کافی دیر ہو گئی ہے، آج کھانا وغیرہ نہیں پکے گا؟ اس پر ایمن اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں نے صرف روٹیاں تیار کرنی ہیں، باقی ہر چیز تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمن چولہے کی طرف چلی گئی تھی۔ 7 دن تک اپنے لشکریوں کو آرام دینے کے بعد یقطان بن سلوم کا پورا قبیلہ حرکت میں آیا اور سیدا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ یقطان بن سلوم اور بن ہدد کی پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق اس بار بن ہدد کا بیٹا حزائیل اپنے لشکر کے ساتھ دمشق سے روانہ ہوا تھا۔ وہ یقطان بن سلوم کے قبیلے سے ذرا ہٹ کر آگے بڑھنے لگا تھا۔ جس وقت سفر جاری تھا، اس وقت ایمن یقطان بن سلوم کے ساتھ تھی۔ اس موقع پر اس نے سوچتے ہوئے بڑی رازداری میں یقطان بن سلوم کو مخاطب کیا، کیا پورے قبیلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم غلطی نہیں کر رہے؟ اگر اچانک ودان کا لشکر اور اس کا سپہ سالار گنتیل ہم پر حملہ آور ہوا تو ہمیں وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے یقطان بن سلوم مسکرایا اور کہنے لگا، ایمن، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک منصوبہ بندی کے تحت سیدا کا رخ کر رہے ہیں، اور تم دیکھتی جاؤ ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ چند میل آگے تک تم میرے ساتھ نہیں رہو گی، بلکہ پیچھے دوسری عورتوں میں چلی جاؤ گی جن کے پاس بار برداری کے سامان ہیں، اور ہمارے ریوڑ کے جانور بھی پیچھے رہیں گے، آگے صرف میں اور میرے لشکری رہیں گے۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر ایمن پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، سیدا والوں کا بہت بڑا لشکر ہے، اور ہمارے لشکر کی حیثیت
ان کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یقطان بن سلوم نے پھر مسکراتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے کہا تم مطمئن رہو، اس بار میں گنتیل کو وہ ماروں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ بات کہیں اور نہ نکالنا، اس لیے کہ ہمارا لشکر اکیلا نہیں ہے، ہمارے پاس بن ہدد کا بھی لشکر ہے، اور وہ ایک خاص جگہ پہنچ کر اس وقت دشمن پر ضرب لگائے گا جب دشمن ہماری راہ روکے گا۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر ایمن مطمئن ہو گئی تھی۔ چند میل اور آگے جا کر قبیلے کی حیت کو بدل دیا گیا۔ آگے صرف قبیلے کے لشکر کو رکھا گیا، کچھ مسلح دستے عقب میں بھی تھے، بیچ میں عورتوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں، جانوروں اور بار برداری کے جانوروں کو رکھا گیا تھا۔ اس طرح سیدا کی طرف سفر جاری رہا۔ جب وہ سیدا شہر کی فصیل کے قریب پہنچے تب انہوں نے دیکھا کہ فصیل سے باہر کھلے میدانوں میں سیدا کا سپہ سالار گنتیل اپنے لشکر کو بالکل استوار کیے انہی کا منتظر تھا۔ گنتیل کے لشکر کے سامنے جا کر یقطان بن سلوم نے اپنے قبیلے کا پڑاؤ کیا۔ قبیلے کے سارے افراد، عورتوں، مردوں، بوڑھوں، بچوں، جانوروں اور سامان کو پیچھے رکھا گیا، جبکہ اس سامان کے سامنے لشکریوں کی صفیں درست کی جانے لگی۔ سیدا کے سپہ سالار گنتیل نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جس وقت یقطان بن سلوم اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہا تھا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ بالکل چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے لشکر میں نہ کوئی ہلچل تھی، نہ شور شرابہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے گنتیل جنگ کی ابتدا کرنے میں پسو پیش کر رہا ہو، یا وہ یقطان بن سلوم کے ساتھ جنگ کرنا ہی نہ چاہتا ہو۔ اس طرح جب کچھ دیر گزر گئی، یقطان بن سلوم نے دیکھا کہ کافی دیر ہوئی، وہ اپنے لشکر کی صفیں درست کر چکا ہے اور گنتیل کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ تب اس نے خود فنا کی اندھی پکار، زہر آلود کر دینے والی کامرانیوں، تند بلاخیز آندھیوں اور ہواؤں کی چیخو پکار کی طرح نعرے بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ گنتیل کے لشکر پر بیگانگی اور کرب کے کھولتے دشت میں ذہن کی ساری گرہیں کھول دینے والی عذاب رتوں کی نفرتوں، دردناک سموں میں پتھر، فولاد تک کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ اور کوہستانوں کا جگر تک شک کر دینے والی ہولناک تیزابی آتشی دھاروں، اور وقت کی اڑتی گرد میں لوٹے نگر کی اداسی طاری کرتے اجنبی قہر برے جھکڑوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ یقطان بن سلوم کے اس حملے کے جواب میں سیدا کا سپہ سالار گنتیل بھی خوفناک انداز میں حرکت میں آیا۔ پھر وہ گہری کوہر کے غلاف میں ہر لمحے کو بے ثمر کرتی آندھیوں، زلزلوں کی یورش اور نا امیدیوں کی گھٹاؤں کو گہرا کرتے کھولتے آتش فشانی دھانوں اور مرگ و قضا کے عناصر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ گنتیل کا یہ حملہ بھی عجیب و غریب تھا۔ اس کے لشکری یقطان بن سلوم کے لشکریوں کا قتل نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے مقابلے میں صرف اپنا دفاع کر رہے تھے۔ یہ بات یقطان بن سلوم نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی، اس لیے کہ کئی مواقع پر اس نے دیکھا کہ گنتیل کے لشکری اس کے لشکری کا خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دفاع کر کے ایک طرف ہو جاتے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً یقطان بن سلوم کے لیے پریشان کن تھی کہ اسی دوران ایک طرف سے ہزائیل اپنے لشکر کے ساتھ کوہنا عہد تاریخ سے نکل کر موت کا وجد آفرین رقص کرتے فطرت کے دجال عظیم کی طرح نمودار ہوا، پھر وہ گنتیل کے لشکر کے ایک پہلو پر منزلوں کا درد، جذبوں کی محرومیاں، آوارہ ابتلا، امتحان طاری کرتے آندھیوں کے تند بگولوں، سایہ حیات توڑتی برق، زندگی تمام کرتی کف اڑاتی امواج اور ریت کے سرخ طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ان دونوں لشکریوں کے اس طرح ٹکرانے سے رزم گاہ کے اندر خاک و خون کے پیغام، صحرا کی پراسرار اشاریت، نفرت کے طوفان، بے عطا جنوں خیزیاں رقص کرنے لگی تھی۔ رزم گاہ کے فریب، تھکن راستوں کی گرد، مقدرات کی پتجھڑ اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ چونکہ گنتیل کے لشکر پر دو طرفہ حملہ ہو گیا تھا، سامنے کی طرف سے یقطان بن سلوم نے، ایک طرف سے ہزائیل نے حملہ کیا تھا، اور حیرت کی بات کہ گنتیل اپنے لشکر کے ساتھ ہزائیل اور یقطان بن سلوم دونوں کے حملوں کا دفاع کر رہا تھا، جارحیت پر نہیں اتر رہا تھا۔ اس کے لشکری ہزائیل اور یقطان بن سلوم کے لشکریوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار رہے تھے۔ چونکہ یقطان بن سلوم اور ہزائیل جارحیت پر اترے ہوئے تھے، لہٰذا وقت کی آنکھ نے دیکھا آہستہ آہستہ گنتیل کے لشکر کی حالت فراموشی کے لمحوں، بنجر بے چہرگی، خستہ روحوں کی آہو زاری، درد کی اندھی مسافتوں، تشنگی کے اندھے خیابانوں، سسکتی اور بین کرتی آوازوں اور منزلوں کی نایابی جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں کچھ آوازیں گونجی۔ یہ آوازیں گنتیل کے لشکر کے وسطی حصے سے آئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، میں سیدا کا بادشاہ ودان ہوں، جنگ کو روک دو۔ اس کے ساتھ ہی گنتیل کے لشکر میں سفید جھنڈے لہرائے جانے لگے تھے۔ صورتحال عجیب و غریب تھی۔ سفید جھنڈے لہرائے جانے کے بعد
गंतीएल और इसके लश्करियों ने जंग बंद कर दी थी। ये सूरत-ए-हाल देखते हुए यकतान बिन सलूम और हिजाइल ने भी अपने लश्करियों के साथ अपने हाथ रोक दिए थे। यकतान बिन सलूम और हिजाइल अपने लश्करियों को यकजा करके इकट्ठे हो गए थे। थोड़ी देर बाद एक मनादी करने वाला जो अपने चंद साथियों के साथ सफ़ेद झंडा लगाए हुए था, यकतान बिन सलूम के लश्कर के करीब आया और यकतान बिन सलूम और हिजाइल का नाम लेकर इन्हें पुकारते हुए कहने लगा, सैदा का बादशाह वदान और सैदा का सिपा सालार गंतीएल दोनों आपसे एक अहम मामले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप लोग शायद शक का शिकार हों कि इस तरह आपको किसी फरेब और शराब में रखकर धोखा दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। वदान और गंतीएल दोनों आपके लश्कर में आकर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। इनके साथ ना कोई मुहाफिज होगा, ना कोई मुसल्ला जवान। क्या आप लोग इसकी इजाज़त देते हैं? इस मौका पर जबकि यकतान बिन सलूम का कबीला लश्कर के पीछे था, इसके आगे लश्कर था और लश्कर के आगे यकतान बिन सलूम और हिजाइल दोनों अपने घोड़ों पर सवार थे। यकतान बिन सलूम ने एक गहरी निगाह हिजाइल पर डाली। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। फिर यकतान बिन सलूम मनादी कराने वाले को कहने लगा, हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। वो हमारे लश्कर में आ सकते हैं। इनकी हिफाजत का एहतमाम किया जाएगा। थोड़ी देर बाद सैदा के लश्कर से दो सवार नमूदार हुए। दोनों सफ़ेद घोड़ों पर सवार थे। इनमें से एक सैदा का बादशाह वदान और दूसरा गंतीएल था। अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए वो यकतान बिन सलूम के पास आए। दोनों घोड़ों से उतरे। इनकी तरफ देखते हुए यकतान बिन सलूम और हिजाइल भी अपने घोड़ों से उतर गए थे। वदान और गंतीएल की तरफ बढ़े। सबसे पहले गले लगाने के लिए सैदा के बादशाह वदान ने अपने बाजू फैला दिए। इस तरह यकतान बिन सलूम और हिजाइल पहले बारी बारी वदान से और इसके बाद गंतीएल से मिले। दोनों तरफ से तारुफ हुआ। फिर वदान ज़मीन पर ही बैठ गया और कहने लगा, अगर आप लोग अपनी बेइज्जती और तौहीन महसूस ना करें तो यहीं बैठ जाते हैं। हम अरबों का ये खासा है कि हम अमूमन शहर से बाहर इसी तरह बैठकर गुफ्तगू करते हैं। वदान के इन अल्फाज से हिजाइल और यकतान बिन सलूम दोनों खुश हो गए थे। वदान के करीब ही बैठ गए। इनके सामने गंतीएल बैठ गया था। यहाँ तक कि गुफ्तगू का आगाज़ सैदा के बादशाह वदान ने किया। यकतान बिन सलूम और हिजाइल को मुखातिब करके कहने लगा, इन यहूदियों ने हम अरबों के साथ बड़ा धोखा और फरेब किया है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी गलती मेरे बाप से हुई, जिसने मेरी बहन का रिश्ता सामरा के बादशाह अखयाब को दे दिया। और मजीद हमाकत ये हुई कि अखयाब ने मेरी भांजी का रिश्ता यरूशलेम के बादशाह से कर दिया। इस तरह इन दोनों मुमलिकतों के साथ हमारा एक रिश्ता और राब्ता कायम हो गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे अजीज़ों, मैं उम्र में तुम दोनों से बड़ा हूँ। इन यहूदियों ने आज तक हम अरबों को आपस में लड़ाकर अपने लिए फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है। सैदा वाले कुनानी अरब हैं। यकतान बिन सलूम का कबीला भी कुनानी है, ये भी अरब हैं। दमिश्क का हुक्मरान बिन हुदद और इसका बेटा हिजाइल और दमिश्क के रहने वाले लोग भी अरब हैं। इस तरह ये यहूदी आज तक आपस ही में हमें लड़ाते रहे। इसमें ज़्यादा हमाकतें हमसे हुईं। चूँकि मेरी बहन की शादी सामरा के हुक्मरान से हुई थी, लिहाजा सामरा पर जब कभी भी दमिश्क के हुक्मरानों की तरफ से कोई आफत और मुसीबत नाजिल होती थी तो पहले मेरा बाप सामरा वालों की मदद करने के लिए निकलता था, और इसके बाद अपने बाप की तरह मुझसे भी हमाकतें सरजद हुईं जो नहीं होनी चाहिए थी। इन यहूदियों को देखो, इनकी सिर्फ दो ही मुमलिकतें हैं, एक इसराइल और दूसरी यहूदा। मैं अगर अपने पूरे लश्कर के साथ हरकत में आऊँ तो अकेला ही इन मुमलिकतों को नीस्तो नाबूद कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग बड़े चालबाज फरेबकार हैं। नए नए तमाशे दिखाते हुए अपने लिए सरबुलंदी और अरूज हासिल करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को पसे पुश्त करते चले जाते हैं। ये लोग दूसरों के शानों पर सवार होकर अपने लिए फ़वाइद हासिल करते हैं। ज़रा गौर से देखो, इन दोनों यहूदी मुमलिकतों के मशरिक और जनूब में अरबों की दो मुमलिकतें हैं, एक मुआबी और दूसरी अदूम। अदूमी अरब इस वक्त से इन इलाकों में आबाद हैं जिस वक्त अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर इन सरजमीनों तक लाए भी नहीं थे। तब से मुआबी भी यहाँ आबाद हैं। लेकिन हैरत की बात कि हम अरबों के खिलाफ उन्होंने तरह तरह की फरेबकारियाँ की। कभी अदूमियों को अपने साथ मिलाकर दमिश्क के हुक्मरानों या कुनानी खाना बदोश कबीले के खिलाफ हरकत में आए, कभी मुआबियों को अपने साथ मिला लिया। इस तरह ये यहूदी हम अरबों को अरबों ही से लड़ाते रहे और खुद एक तरफ बैठकर तमाशा देखते रहे। लेकिन अब ये तमाशा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं इन दोनों मुमलिकतों की ऐसी ईंट से ईंट बजाऊंगा कि ये जानेंगे कि अगर उन्होंने आने वाले दिनों में अरबों के अंदर मजीद निफाक और बेइत्तफाकी फैलाने की कोशिश की तो फिर इन्हें इनकी सरजमीनों ही से महरूम कर दिया जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम अरबों को आपस में टकरा कर अपनी कुव्वतों को ज़ायल और मुंतशिर नहीं करना चाहिए। अगर हम सब अरब हुक्मरान आपस में इत्तफाक और ताउन कर लें तो इन यहूदियों और इसराइलियों की
ایسی تیسی پھیر کر رکھ دیں۔ یہ چند لمحات بھی ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ صرف ہماری نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک ہاتھ اپنے دشمن کے گریبان پر ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں پر۔ اگر انہیں ناکامی ہو تو فوراً پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور اگر کامیابی کی امید ہو تو گلے کا جھٹکا دے کر کام تمام بھی کر دیتے ہیں۔ ہم عربوں اور اسرائیلیوں میں بڑا فرق ہے۔ یہودیوں اور اسرائیلیوں کی نسل بھی پاک صاف نہیں ہے، یہ دوگلی نسل ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سمیت ان کی کل تعداد 68 تھی، اور تقریباً 500 سال بعد وہ جب مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بہت بڑا مبالغہ آمیز اندازہ ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ صرف بنی اسرائیل وہاں 10% تھے۔ کیا ایک خاندان محض تناسل کے ذریعے اتنا بڑھ سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے سے ایک اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ 500 برس میں ایک خاندان جو اتنا نہیں بڑھ سکتا، لیکن بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے۔ ان کے رہنما حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی بدولت مصر میں ان کے قدم جمے، خود پیغمبر تھے۔ ان کے بعد 4-5 صدی تک ملک کا اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس دوران یقیناً انہوں نے مصر میں اپنے مذہب کی خوب تبلیغ کی ہوگی۔ اہل مصر میں سے جو لوگ ان کا مذہب قبول کر گئے، ان کا مذہب ہی نہیں بلکہ ان کا تمدن اور پورا طریقے زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور ان یہودیوں سے ہم رنگ ہو گیا ہوگا۔ مصریوں نے ان سب کو اپنے جیسا اجنبی ٹھہرایا اور ان سب پر اسرائیل کا لفظ چسپاں کر دیا گیا، اور غیر اسرائیلی خود بھی دینی، تمدنی، معاشرتی اور شادی بیاہ کے تعلقات کی وجہ سے مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر میں قوم پرستی کا طوفان اٹھا تو مظالم صرف بنی اسرائیل پر ہی نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوئے جو غیر اسرائیلی تھے اور اسرائیل کے ساتھ مل گئے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مصری جو ان کے ساتھ ملے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہی نکلے، اور ان سب کا شمار اسرائیلیوں میں ہونے لگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ودان رکا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، میرے اس دعوے کی تائید توریت کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ خروج میں جہاں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا حال بیان ہوا ہے، توریت کا مصنف کہتا ہے ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی۔ اس طرح گنتی میں وہ پھر کہتا ہے کہ ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی، وہ طرح طرح کے حرص کرنے لگے۔ پھر بتدریج ان غیر اسرائیلیوں کے لیے اجنبی اور پردیسی اصطلاحیں استعمال ہونے لگیں۔ چنانچہ توریت میں یہ تصریح کچھ اس طرح ملتی ہے، تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم، اور تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ توریت مزید کہتی ہے جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ پھر گنتی کے باب 15 اور 30 میں توریت کہتی ہے خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ودان رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ہزائیل اور یقطان بن سلوم، میں سیدا کے بادشاہ کی حیثیت سے آپ دونوں سے استدعا اور گزارش کرتا ہوں کہ ہم عربوں کو ان یہودیوں اسرائیلیوں کے خلاف اتحاد، تعاون اور یکجہتی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ یہودی اپنی مختلف فریب کاریوں، چال بازیوں اور سازشوں سے کام لیتے ہوئے ہمیں آپس میں لڑاتے رہیں گے، ہماری عسکری طاقت کو کمزور کرتے رہیں گے اور اس طرح ہم پر غلبہ پاتے رہیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں سدا کے لیے ان کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا ہوگی، اور اگر ہم آپس میں اتفاق، تعاون اور یکجہتی پیدا کر لیں تو ہم ان اسرائیلیوں کو زیر کر کے اپنا فرما بردار اور مطیع بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ودان رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اس وقت دمشق کا بادشاہ بن ہدد بھی یہاں ہوتا اور میں اس سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتا۔ بہرحال میں نے جو کچھ کہا ہے، اس کے باوجود اگر تم دونوں میری اور میرے سالار گنتیل کی گردن کاٹنا چاہتے ہو تو ہم دونوں کی گردنیں حاضر ہیں، تم کاٹ سکتے ہو۔ ہم غیر مسلح ہو کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی محافظ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ودان نے اپنی گردن خم کر دی تھی۔ ودان کی طرف دیکھتے ہوئے گنتیل نے بھی اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اس موقع پر یقطان بن سلوم باری باری آگے بڑھا، ودان اور گنتیل کو گلے لگایا۔ جب اس نے سیدھا کیا تو اس نے دیکھا ودان کے علاوہ گنتیل کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ اس موقع پر ودان نے یقطان بن سلوم کو مخاطب کیا اور بولا، مجھ سے کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ جواب میں یقطان بن سلوم کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا ہے اسے سن کر
اگر ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو ہم جیسا بدبخت اس زمین پر ہوگا ہی نہیں۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ آج سے آپ ہمارے بزرگ ہیں، گنتیل ہمارا بھائی ہے۔ اس موقع پر گنتیل نے یکتان بن سلوم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میرے بھائی، ماضی میں آپ کے سلسلے میں مجھ سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں میں ان کی معافی مانگتا ہوں۔ یکتان بن سلوم نے آگے بڑھ کر گنتیل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، ایک بار پھر گنتیل کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، آج سے ہم آزاد عرب ہیں، آپس میں اتحاد اور تعاون رکھیں گے، بلکہ آنے والے دور میں جہاں دمشق اور سیدا کے تعلقات مضبوط ہوں گے، بلکہ ہم ادومی موابی عربوں سے بھی روابط رکھیں گے اور انہیں بھی اپنے حلقہ میں لا کر عربوں کے اندر ایک یکجہتی اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں چونکہ خانہ بدوش قبیلے کا سالار ہوں، لہٰذا یہ کام میں خود کروں گا۔ ہم لوگ شمال سے جنوب کی طرف سفر کرتے ہیں، اس سفر کے دوران میں ادومیوں اور موابیوں میں بھی جاؤں گا اور انہیں عربوں کے اندر تعاون اور یکجہتی پیدا کرنے کی استدعا کروں گا، اور مجھے امید ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ پھر میں دیکھوں گا یہ اسرائیلی اور یہودی کب تک ہمارے خلاف فریب کاریوں کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یکتان بن سلوم کی اس گفتگو سے ودان اور گنتیل دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر ودان اٹھ کھڑا ہوا، گنتیل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ودان کہنے لگا، اب آپ دونوں مجھے اور گنتیل کو جانے کی اجازت دیں۔ اپنے لشکر کو لے کر ہم سیدا شہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ہمارے لشکر کے پیچھے جو ہمارا پڑاؤ ہے اس کے اندر سامان کے ڈھیر ہیں، وہ سامان میں آپ دونوں بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس پر یکتان بن سلوم آگے بڑھا، اپنی گردن کو نفی میں ہلایا، پھر ودان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایسا نہیں ہوگا، یکجہتی اس طرح قائم نہیں رہتی۔ جو سامان آپ لے کر آئے ہیں وہ سامان لے کر اپنے شہر سیدا جائیں۔ میں چونکہ خانہ بدوش قبیلے کا فرد ہوں اور میرا قبیلہ جنوب سے شمال اور شمال سے جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے سیدا کے پاس سے گزرتا ہے، اور جب کبھی میں یہاں سے گزروں گا آپ اور گنتیل کو سلام پیش کر کے گزرتا رہوں گا۔ یکتان بن سلوم کے ان الفاظ پر ودان اور گنتیل خوش ہو گئے تھے، پھر اپنے لشکر اور سامان کو لے کر سیدا شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یکتان بن سلوم اور حزائل نے ایک روز وہاں قیام کیا، پھر صلاح مشورہ کرنے کے بعد اگلے روز حزائل اپنے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ یکتان بن سلوم سردار زومنس اور اس کا بیٹا جرار اپنے خانہ بدوش قبیلے کو لے کر وہیں سے مڑے۔ انہوں نے جنوب کا رخ کیا، صحرائے سینا میں تانبے کی کانوں سے گزرتے ہوئے مصری حدود میں داخل ہوئے۔ اب وہ اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو نیل کے ڈیلٹا سے آگے بڑھتی ہوئی اس مقام تک چلی گئی ہے جہاں دریائے ارزق اور ابیض دریائے نیل کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور جہاں ایک اور دریا جس کا نام دریائے عتیرہ ہے دریائے نیل میں آ کر ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید ناول سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں